السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد وسیم اکرم دبستان اردو پاکستان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر اردو عبارات، نثر پارے، پیراگراف و اقتباسات کی تشریح کا طریقے کے بارے میں ہے، جو کہ 9ویں اور 10ویں جماعت کا ہے۔ تو 9ویں اور 10ویں جماعت کا جو بورڈ کے پیپر ہوتا ہے اردو کا، اس میں جو سوال نمبر 3 ہوتا ہے وہ عبارات یا نثر پارے کی تشریح کے متعلق ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات نوٹ کر لیں، ذہن نشین کر لیں کہ پیپر کے مطابق آپ نے ادھر سوال نمبر 3 تو لکھ لیا، ٹھیک ہے، اب اس کے نیچے آپ نے حوالہ دینا کہ آپ نے کون سا سوال حل کر رہے ہیں۔ تو جو سوال آپ حل کر رہے ہیں اس کا ادھر حوالہ لازمی دینا ہوتا ہے۔ اب پیپر کے اوپر جو لفظ لکھا ہوگا وہی آپ نے ادھر لکھ دینا ہے۔ پیپر کے اوپر مثال کے طور پر لکھا ہوتا ہے کہ عبارات کی تشریح کریں، تو آپ نے ادھر عبارات کی تشریح لکھ دینی ہے۔ اگر وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ نثر پارے کی تشریح کریں تو آپ نے ادھر نثر پارے کی تشریح لکھ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہاں پر لکھا ہوتا ہے اقتباس کی تشریح کریں تو آپ نے ادھر اقتباس کی تشریح لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو لفظ پیپر کے اوپر لکھا ہوگا وہی لفظ آپ نے ادھر لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیچے لائن لگا دینی ہے۔ ایک لائن لگانے کے بعد پیراگراف الف ہے یا بے ہے، جو آپ پہلے حل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر لکھیں گے۔ اگر یہاں پر پیراگراف نمبر 1 لکھا، پیپر کے اوپر نمبر 1 لکھا ہوا ہے تو آپ نے ادھر 1 لکھ دینا ہے۔ پیپر کے اوپر اگر رومن گنتی میں لکھا ہوا ہے تو آپ نے ادھر رومن گنتی میں لکھ دینا ہے۔ اگر پیپر کے اوپر الف یا بے لکھا ہوا ہے تو آپ نے ادھر الف یا بے لکھ دینا ہے، یعنی جو ان میں سے آپ کو پہلے آتا ہے اچھی طرح سے، جس کی تشریح آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ادھر لکھیں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے پیپر کے مطابق الف پیراگراف کی تشریح کرنی ہے تو آپ نے ادھر الف لکھ دینا اور اس کے نیچے ایک لائن لگا دینی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہوتا ہے، اگلا مرحلہ جو ہے تشریح کا، وہ یہ ہے کہ جس پیراگراف کی تشریح کرنا مقصود ہے، جس پیراگراف کی تشریح کرنا چاہتے ہیں، اس پیراگراف کے پہلے 2 لفظ آپ نے ادھر لکھنے ہیں اور آگے ڈاٹ لگا دینے ہیں حوالے کے طور پر، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح دوسری لائن میں آپ نے شروع سے ڈاٹ لگا دینے ہیں اور آخر پہ اس پیراگراف کے جو آخری 2 لفظ ہیں وہ ادھر لکھ دینے ہیں، تاکہ پتہ چل سکے کہ اس پیراگراف کی تشریح کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ایک اور بات ذہن میں رکھ لیں کہ جس پیراگراف کی تشریح کر رہے ہیں اسی پیراگراف کی تشریح کرنی ہے، اس میں سبق کا اگلا یا پچھلا حصہ کوئی شامل نہیں کرنا، کیونکہ وہ سیاق و سباق میں آ جاتا ہے، اور سیاق و سباق جو ہے وہ 9th اور 10th میں نہیں کرتے، یعنی اس کا پیپر میں کوئی نہیں ہے کہ وہ ہم نے لازمی حل کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اس کے بعد وہ سیاق و سباق جو فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں ہوتے ہیں وہ وہاں پہ لازمی کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حوالہ متن دینا ہے جی۔ حوالہ متن میں سب سے پہلے ہم نے لکھنا ہوتا ہے سبق کا عنوان۔ سبق کا عنوان یہاں پہ لکھنے کے بعد آپ نے جو سبق کا عنوان ہوتا ہے وہ مارکر کے ساتھ لکھنا ہے۔ جیسے یہ ادھر مرزا محمد سعید سبق کا عنوان ہے تو آپ نے اس کو مارکر کے ساتھ لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے مصنف، صرف لفظ مصنف لکھ دینا ہے، مصنف کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مصنف ہیں اس کے شاہد احمد دہلوی۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی۔ اس کے بعد ہے جی ہم نے اس کی تشریح شروع کر دینی ہے۔ تشریح کرتے وقت اگر آپ جہاں پہ لفظ تشریح لکھا ہے اس کے بالکل سامنے سے تشریح شروع کر دیں گے تو پھر بھی کوئی مذاکرہ نہیں ہے، پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کے نیچے والی لائن سے شروع کر دیں گے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو تشریح کرتے وقت آپ نے یہ 1.5 لائن جو ہے یہ اچھی طرح سے ازبر کر لینی ہے، ذہن نشین کر لینی ہے، یہ ہر پیراگراف سے پہلے لازمی لکھنی ہے۔ یہ وہ کون سی ہے جی؟ زیر نظر، زیر تشریح، پیراگراف۔ اب جو لفظ پیپر میں لکھا ہوا وہی آپ نے ادھر لکھنا ہے۔ زیر نظر، زیر تشریح، پیراگراف، عبارت، نثر پارہ یا اقتباس، جو لفظ لکھا ہوگا وہی آپ نے ادھر پٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ زیر نظر، زیر تشریح، پیراگراف، عبارت، نثر پارہ یا اقتباس جو کہ درسی کتاب کے سبق۔ اب یہاں تک لکھنے کے بعد آپ نے جس سبق کا وہ پیراگراف ہے اس کا عنوان ادھر لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ مارکر کے ساتھ لکھنا آپ نے، جلی حروف میں وضاحت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ مرزا محمد سعید جس کے مصنف، اب یہاں پر مصنف کا نام آپ نے لکھنا ہے وہ بھی مارکر کے ساتھ، جلی حروف میں وضاحت کے ساتھ، ہیں سے لی گئی ہے یا لیا گیا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے مذکر اور مؤنث جو ہے نا اس کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان جتنے بھی الفاظ ہیں، عبارت ہے، پیراگراف ہے، نثر پارہ ہے یا اقتباس ہے، ان میں صرف عبارت ایک لفظ ایسا ہے جو مؤنث کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے آپ نے لکھنا ہے جی لی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی تینوں جو الفاظ ہیں اس کے لیے لیا گیا آئے گا، ٹھیک ہے۔ جس میں شاعر کہتے ہیں کہ
اب یہاں پر غلطی سے شاعر لکھا گیا، یہاں پر شاعر نہیں آنا، یہاں پر مصنف آنا ہے، جس میں مصنف کہتے ہیں کہ، ٹھیک ہے، شاعر صرف نظم اور غزل میں آئے گا، ٹھیک ہے، جس میں مصنف کہتے ہیں کہ اس کے آگے سو آن، اس کی تشریح آپ نے کیری آن کر دینی ہے، جاری رکھنی ہے۔ اقتباسات کی تشریح، پیراگراف کی تشریح کم از کم حوالہ متن سمیت 1 سے 1.5 پیج کی آپ نے لکھنی ہے 9th اور 10th کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ چینل دبستان اردو پاکستان کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔